السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج حق گوئی کی اس محفل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تاریخ کے کچھ جھروکوں سے روشناس کراؤں۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت دنیا میں دو بڑی حکومتیں تھیں۔ ایک رومن امپائر تھا جو شام میں تھا، اور ایک پرشین امپائر تھا جو ایران اور عراق میں تھا۔ یہ دونوں اس وقت کی سپر پاورز حکومتیں تھیں اور ایک دوسرے پر غلبہ و نفوذ پانے کے لیے آپس میں برسر پیکار رہتی تھی، لڑتی رہتی تھیں۔ سن 54 قبل مسیح میں یہ حکومتیں قائم ہوئیں اور ان میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور 628 میلادی تک ان میں آپس میں جنگیں جاری رہیں، یعنی تقریباً یہ لوگ 7 صدی تک آپس میں لڑتے رہے اپنے غلبہ اور نفوذ اور اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، اور ان دونوں کے درمیان 1000 جنگیں ہوئیں۔ لیکن تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ ان ساری جنگوں میں کسی کو بھی کسی پر فتح اور غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ کبھی یہ غالب تھوڑی مدت کے لیے ہو جاتا تھا تو کبھی دوسرا تھوڑی مدت کے لیے غالب آ جاتا تھا، اور اسی واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ روم میں کہا ہے، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مسلمان شامیوں کی طرف زیادہ مائل تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر شامیوں کے جو مغلوب ہونے کی خبر تھی اس کو اجاگر کر کے پیش کیا ہے۔ لیکن جب ان رومیوں اور فارسیوں کا مقابلہ مسلمانوں سے ہوتا ہے، اسلام ظہور پذیر ہوتا ہے، جزیرہ عرب میں پھیلتا ہے، پھر آس پاس کے علاقوں میں بھی لوگ جاتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، تو ان فارسیوں اور رومیوں کا مقابلہ مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے فارسیوں سے تقریباً 15 جنگیں لڑیں، جن میں جنگ قادسیہ سب سے اہم ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں تقریباً 50,000 فارسی فوج ماری گئی تھی، اور جس کے بعد مسلمانوں کا اس خطے زمین پر غلبہ ہو گیا تھا، اور تقریباً 9 جنگیں لڑی مسلمانوں نے رومیوں کے ساتھ۔ ان میں سب سے مشہور جنگ یرموک ہے، جس میں رومیوں کی تعداد 2 لاکھ سے 2,40,000 تک بتائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 24,000 سے لے کر کے 36,000 تک بتائی جاتی ہے۔ اس میں تقریباً 70,000 رومی مارے گئے تھے، اور تقریباً 5 سے 6,000 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ بہرحال مسلمانوں نے رومیوں اور فارسیوں سے، یعنی اپنے وقت کی 2 سپر پاورز حکومتوں سے تقریباً 24 جنگیں لڑ کر کے اس تمام خطے کو اسلام میں داخل کر لیا۔ لیکن تاریخ داں حیران ہیں کہ ایک سپر پاور دوسرے سپر پاور سے ٹکرا رہا ہے، 1000 جنگیں ہو رہی ہیں ان کے درمیان، اس کے باوجود بھی کوئی کسی پر غلبہ نہیں پا رہا ہے۔ اور یہ عرب کے نہتھے، جن کے پاس کوئی فوجی ساز و سامان نہ تھا، نہ کوئی بڑی فوجی قوت تھی، یہاں تک کہ جب بھی ان کا مقابلہ کبھی کسی فوج سے ہوا، چاہے وہ فارسیوں کی فوج ہو یا وہ رومیوں کی فوج ہو، تو مخالف میں جو فوج ہوتی تھی اس کی تعداد کبھی بھی 1 لاکھ سے کم نہیں رہی، اور مسلمان کبھی بھی 25,000 سے زیادہ نہیں رہے جنگ یرموک کے علاوہ۔ تو تاریخ داں حیران ہیں کہ اس 4 سال کی مدت میں مسلمان کیسے ان پر غالب آ گئے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے رومیوں کا مقابلہ اپنے ہی جیسے فارسیوں سے ہوتا تھا، جن میں اخوت، محبت، الفت، بھائی چارگی، جانثاری، قربانی کا وہ جذبہ مفقود تھا جو ان مسلمانوں کے اندر تھا، جن کی تربیت اس کائنات کے سب سے عظیم ہستی نے کی تھی۔ ان کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ مسلمان اپنے بھائی سے پہلے میدان جنگ میں جان کنی کے بھی حالت میں پانی پینا گوارا نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان کو اللہ رب العزت کے سامنے بطور نذرانہ پیش کر دیتا تھا بغیر پانی کا گھونٹ لیے ہوئے۔ اس قدر مسلمانوں میں ایک دوسرے سے محبت اور جانثاری تھی کہ ہم مرتے وقت بھی اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا نہیں چاہتے ہیں۔